بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو معدود چند ہیں، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ ڈرتا رہا ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تفسیر: وَاذْكُرُوا اللَّهَ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ایام معلومات سے مراد ذو الحج کے 10 دن ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مکمل میدان عرفات موقف ہے، اور تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ منی کے 3 دن ہیں، اور جو 2 دنوں میں جلدی کر کے چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو منی میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ ان دنوں میں روزے نہ رکھو، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں مگر جس پر قربانی کے بدلے میں روزے ہوں، لیکن یہ روایت مرسل ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بشر بن سہم کو بھیجا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول نے ایام تشریق میں روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر شعب انصار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور یہ 4 ہیں، 1 قربانی کا دن اور 3 اس کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور بہت سے تابعین سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن ہیں، 1 قربانی کا دن اور 2 دن اس کے بعد۔ ان دنوں میں سے جس دن چاہو قربانی کر سکتے ہو، ان میں سے سب سے افضل پہلا دن ہے، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ اور یہ آیت کے ظاہری الفاظ بھی اسی پر دال ہیں، کیونکہ 2 دن کی جلدی اور دیر معاف ہے۔ ثابت ہوا کہ عید کے بعد 3 دن ہیں۔ ان دنوں میں ذکر سے مراد قربانی کرتے وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پہلے ذکر آ چکا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح مذہب یہ ہے کہ قربانی کا یہ وقت عید کے دن سے ایام تشریق کے آخری دن ہے، اور اس ذکر سے مراد وہ ذکر بھی مراد لیا جا سکتا ہے جو نمازوں کے بعد مقرر ہے، اور اس کے علاوہ مطلق تمام احوال میں ذکر کرنا مراد ہو سکتا ہے۔ ایام تشریق میں نماز کے بعد جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کے وقت میں اختلاف ہے۔ مشہور ترین قول جس پر عمل جاری ہے وہ یوم عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی نماز عصر تک ہے۔ دارقطنی نے اس بارے میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے، لیکن اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت نہیں، واللہ علم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے، آپ کی آواز سن کر بازار والے لوگ بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ پورا منی تکبیر کی آواز سے گونج اٹھتا۔ ایام تشریق میں شیطانوں کو کنکریاں مارتے وقت جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی داخل ہے۔ حدیث پاک میں ہے بیت اللہ شریف کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، رمی، جمار کرنا، یہ سب اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منی سے مکہ کی طرف جانے کا ذکر کیا، چونکہ لوگ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا، ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204، 205، 206، 207، 204، 205، 206، 207
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور اے سننے والے لوگوں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے، اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کر دے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب کہا جائے اسے کہ میاں خدا سے ڈرو تو اور اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان عزیز بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تفسیر: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا لیکن باطناً منافق تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، جو رجی کے مقام پر شہید ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے مدح میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت جملہ منافقین کی مذمت اور جملہ مومنین کی مدح کے لیے عام ہے۔ یہ حضرت قتادہ، مجاہد اور ربیع بن انس کی روایت سے منقول ہے اور یہی صحیح ہے۔ حضرت نوف بکالی جو کہ تورات و انجیل کے بھی عالم تھے فرماتے ہیں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں موجود ہیں۔ وہاں مذکور ہے بعض لوگ دین کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور دل مصبر سے زیادہ کڑوے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھیڑوں کی اون کے لباس پہنتے ہیں لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ مجھ پر جرأت کرتے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں؟ مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کو ایک ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ برباد لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ حضرت کرزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو منافقوں کے اوصاف ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جیسا کہ آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ میں ہے۔ حضرت سعید بن مقبری نے بھی جب یہ اوصاف گزشتہ کتابوں کے حوالے سے بیان کیے تو محمد بن کعب کرزی نے انہیں بتایا کہ یہ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضرت سعید کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے تو خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، ابن محسن نے اسے یشہد اللہ پڑھا ہے اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ منافق اگرچہ اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کی برائی کو خوب جانتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا، سورہ منافقون۔ ترجمہ: اے نبی مکرم، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ جمہور کی قرات یشہد اللہ ہے، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ لوگوں کے لیے اسلام ظاہر کرتا ہے لیکن اللہ کے سامنے اس کے دل کا کفر و نفاق ظاہر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، سورہ نساء۔ ترجمہ: وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے۔ یہی معنی صحیح ہے، یہی عبد الرحمن بن زید اور مجاہد سے منقول ہے، اور یہی ابن جریر کا مختار قول ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، الدو کا لغوی معنی سخت ٹیڑھا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، سورہ مریم۔ یہی حال منافق کا ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت جھوٹ بولتا ہے، حق سے اعراض کرتا ہے، اس پر قائم نہیں رہتا، بلکہ گالی گلوچ سے بھی باز نہیں آتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو،
اس حدیث کو عبدالرزاق نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی کئی دوسری اسناد بھی ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اب اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ بد کلام، بد افعال، اپنے قول و فعل میں تضاد کا شکار، جھوٹا، بد عقیدہ، بد کردار ہے۔ یہاں صحیح سے مراد قصد اور ارادہ ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ثم أدبر يسعى سورہ نازعات، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے فاسعوا إلى ذکر اللہ سورہ جمعہ، یعنی جمعے کی نماز کا ارادہ اور قصد کرو۔ یہاں صحیح سے مراد دوڑنا نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے دوڑنا ممنوع ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ الغرض ان منافقین کا مقصد زمین میں فساد برپا کرنا، کھیتوں کو تباہ کرنا ہے جن سے انسان کو خوراک حاصل ہوتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بد کرداری اور بدعمالی کی وجہ سے بارش روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے کھیتی اور نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رذائل کے حامل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب بھی کسی منافق کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے ان برے اقوال و افعال سے باز آ جاؤ اور حق کا دامن تھام لو، تو وہ اکڑ جاتا ہے اور ہٹ درمی پر اتر آتا ہے، سرکشی اور گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، جس طرح کے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سورہ حج۔ ترجمہ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف تو آپ پہچان لیتے ہیں کفار کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ عنقریب جھپٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں۔ اس لیے ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد فرمایا پس ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذموم خصلتیں ذکر کی، اب اس کے مومنین کے خصال حمیدہ کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب، ابو عثمان نہدی، اکرمہ اور کئی دوسرے مفسرین سے منقول ہے کہ یہ آیت کریمہ سہیل بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ مکہ میں مسلمان ہوئے اور جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے کہا کہ اگر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہو تو اپنا مال ہمیں دے دو۔ آپ نے اپنا مال انہیں دے کر چھٹکارا حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے استقبال کے لیے خورا تک آئے اور کہنے لگے تمہیں یہ سودا مبارک ہو، تو نے نفع کا سودا کیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں گھاٹا نہ ڈالے، یہ مبارک بات کس بات کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ سہیل نے منافع کا سودا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو قریش مکہ نے کہا اے سہیل، جب تم ہمارے پاس آئے تھے اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اور آج تم مال لے کر جا رہے ہو، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں مال دے دوں تو کیا مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے مال دے دیا اور جب مدینہ پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا سہیل نے نفع کا سودا کیا ہے۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش کی ایک جماعت نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر فرمایا کہ اہل قریش تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں، جب تک میرے ترکش میں تیر باقی ہیں تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، پھر میں تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا اور جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، پھر جو چاہے کر لینا۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو تو مکہ میں اپنے دفن شدہ مال کے بارے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب آپ مدینہ طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تو نے نفع کا سودا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تمام مجاہدین فی سبیل اللہ کی شان میں ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم سورہ توبہ۔ ترجمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال کے عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جب ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے تنہا دشمن کی 2 صفوں پر حملہ کر دیا، کچھ لوگوں نے ان کے اس طرز عمل کو ناپسند کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی تردید کی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 209 208 209 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
ترجمہ: اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اپنے رسول کی تصدیق کرنے والوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکام کو بجا لائیں اور حتی المقدور تمام ممنوعات سے اجتناب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سلم سے مراد اسلام ہے، اور بعض فرماتے ہیں اس سے مراد اطاعت و فرما برداری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، ابو عالیہ، اکرمہ، ربیع بن انس وغیرہ ہم فرماتے ہیں کہ کافتن کا معنی پورے کا پورا، سب کا سب ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں تمام اعمال سر انجام دو اور نیکیاں بجا لو۔ حضرت اکرمہ کا خیال ہے کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن سلام اور اسد بن عبید، سالبہ اور کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی کہ ہم کو یوم سبت منانے اور رات کے وقت تورات کے احکام پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، تو آپ نے انہیں اسلامی شعائر پر کاربند رہنے اور اس کے علاوہ ہر چیز سے آراز کرنے کا حکم فرمایا۔ لیکن یہاں عبداللہ بن سلام کا نام ان لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا محل نظر ہے، کیونکہ ان جیسے مخلص مومن سے یہ بعید ہے کہ وہ اس قسم کی اجازت لیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ہفتے کی دن کی حرمت عزت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے کافتن کو حال بنایا ہے اور معنی یہ ہوگا کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن پہلا قول صحیح ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ حتی المقدور اسلام کے تمام احکام پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کتاب بھی مسلمان ہو چکے تھے جو تورات کے بعض احکام پر عمل پیرا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ دین محمدی کے تمام احکام پر عمل کرو، اس میں سے کوئی عمل ترک نہ کرو۔ تورات پر صرف ایمان لانا ہی کافی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی نیکی کے کام کرو، شیطان تمہیں جس چیز کا حکم دے اس سے اجتناب کرو، کیونکہ شیطان تو برائی اور بدکاری ہی کا حکم دیتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مطرف کہتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم دلائل کو جان لینے کے باوجود بھی حق سے آراز کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر ہے، نہ تو اس سے کوئی بچ سکتا ہے اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے۔ وہ حکیم ہے اپنے احکام جاری کرنے میں اور ان کے نسخ میں، اس لیے ابو عالیہ، قتادہ، ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ وہ انتقام لینے میں غالب اور زبردست اور حکمت اور حکم دینے میں دانا اور حکیم ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بخل کرنے والوں کی مدد کرنے پر قادر ہے جب وہ چاہے، اور اپنے بندے کے عذر قبول کرنے اور ان پر حجت لازم کرنے میں حکیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 210 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور۔ ترجمہ: کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت اور فرشتے اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ تفسیر: حل ینظرون، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی نبوت کے منکرین کو دھمکی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادلوں کی صورت میں چھا جائے اور فرشتے بھی نازل ہوں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل دنیا کے اعمال کا فیصلہ فرمائے گا اور اچھے برے عمل کی جزا و سزا عطا فرمائے گا، اس لیے یہاں فرمایا اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور آخر کار اللہ کی طرف ہی تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکن وجاء ربک والملک صفا صفا۔ سورہ فجر۔ ترجمہ: یقیناً جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جب آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار اندر قطار حاضر ہوں گے۔ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک۔ سورہ انعام۔ ترجمہ: کس کی انتظار کر رہے ہیں بجز اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا خود آئے آپ کا رب، یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی۔ امام ابن جریر نے یہی طویل حدیث ذکر کی ہے جس میں سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ اس حدیث کو اصحاب مسانید نے بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ میدان حشر میں گھبرائیں گے تو وہ ایک ایک کر کے تمام انبیاء سے شفاعت طلب کریں گے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے، لیکن وہ تمام جواب دیں گے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے۔ آپ فرمائیں گے ہاں میں شفاعت کروں گا، پھر عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں تشریف لائے گا۔ اس سے پہلے آسمان دنیا پھٹ جائے گا اور ہر آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، حتیٰ کہ حاملین عرش کروبین بھی اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تحلیل کرنے میں مشغول ہوں گے۔ اس دن ان کی تسبیح یہ ہوگی: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمت، سبحانہ ابدا ابدا۔ حافظ ابوبکر بن مردویہ یہاں کچھ احادیث ذکر کی ہیں جن میں غرابت ہے، جن میں ایک حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک مقرر دن اولین و آخرین تمام مخلوق کو جمع کرے گا، ان کی آنکھیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں عرش سے کرسی کی طرف تشریف لائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا اس دن اس کے اور مخلوق کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، کچھ پردے نور کے ہوں گے، کچھ تاریکی کے، کچھ پانی کے۔ اس تاریکی میں پانی ایسی آواز نکالے گا کہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ حضرت زبیر بن محمد فرماتے ہیں کہ بادلوں کے اس سائبان میں یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے اور وہ جواہر و زمرد سے آراستہ ہوگا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ بادل کوئی عام بادل نہیں ہوگا، یہ وہ بادل ہے جس نے بنی اسرائیل کے سروں پر وادی طیہ میں سایہ کیا تھا۔ حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بادلوں کے سائے میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا جلوہ افروز ہوگا۔ چنانچہ بعض قرات میں اسے اس طرح بھی پڑھا گیا ہے: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله والملائکۃ فی ظلال من الغمام، اور یہ اللہ کے اس ارشاد کی مثل ہے: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ سورہ فرقان۔ ترجمہ: اور یاد کرو جس روز پھٹ جائے گا اور آسمان اور بادل نمودار ہوگا اور اتارے جائیں گے فرشتے گروہ در گروہ۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔